الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين غاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم ومن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى وهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. صلوات. اللهم صل وسلم. اس سے بلند صلوات ہدیہ ہوگی. سورہ مبارکہ اسراء کی پے در پے 2 آیات ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے پڑھی گئیں. 71ویں آیت اور 72ویں آیت. میں ان آیات پر طالب علمانہ انداز سے آج 8ویں منزل پر آپ سے ایک مرحلہ آگے بڑھنے کی خواہش کروں گا. ارشاد حضرت احدیت ہے: یوم ندعو کل اناس بامامہم. اس دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا. فمن اوتی کتابہ بیمینہ. بس جسے اس کے سیدھے ہاتھ میں نام عمل دیا جائے گا. فاولئک یقرؤون کتابہم. بس وہ اپنے نامہ عمل کو پڑھیں گے. ولا یظلمون فتیلا. اور انہیں اپنے نامہ عمل میں بال برابر کھجور کے دانے پہ چڑھے چھلکے کے برابر بھی ظلم نظر نہیں آئے گا. عجیب قسمت، عجیب تقدیر، عجیب احترام، عجیب عزت ہے علی والوں کی. یعنی عجیب بات نہیں ہے کہ جس کے سیدھے ہاتھ میں نام عمل دیا جائے گا، گویا نام عمل سیدھے ہاتھ میں دینے سے پہلے اس کے گناہوں کو پاک کر دیا جائے گا. ورنہ کیا یہ سیدھے ہاتھ میں صرف معصومین کے ہاتھ میں نام عمل دیا جائے گا؟ یہاں تو یوم ندعو کل اناس بامامہم ہے. ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا. اور ہر شخص کو جب اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا اور جن کے سیدھے ہاتھ میں نام عمل ہوگا
اللہ کی جنت چھوٹی نہیں ہے جو یہ کہہ دیا جائے کہ وہاں تو 15 20 50 لوگوں سے زیادہ نہیں جائیں گے. جس کے 8 دروازے ہوں، جنت کے 8 دروازے، دوزخ کے 7 دروازے. اللہ نے دوزخ کا ایک دروازہ کم رکھا ہے، وہ دوزخ میں کم لوگوں کو بھیجنا چاہتا ہے. یہی مطلب ہو رہا ہے. اس نے جنت کے رستے زیادہ رکھے ہیں اور دوزخ کے کم رکھے ہیں. اور 8 دروازوں پہ لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی اخو رسول اللہ. جنت کے 8 دروازوں پہ لکھا ہوا ہے. جنت کے 8 دروازوں پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی اخو رسول اللہ. جنت کے 8 دروازوں پہ لکھا ہے علی رسول اللہ کا بھائی. عجیب اتفاق ہے کہ آج ایک ابدیت کی تاریخ میں سب سے بڑے بھائی کی مجلس عزا ہے. 2 بھائیوں کا رشتہ اگر دیکھنا ہو نا تو کربلا جاؤ. برادری کسے کہتے ہیں، اخوت کسے کہتے ہیں، اس کا ایک بہترین جلوہ مولا عباس کا مولا حسین کے ساتھ پیار ہے. میری خوش قسمتی ہے، میرے لیے یہ اعزاز ہے، میرے لیے ایک افتخار ہے کہ استاد حوزہ صاحب الرائے ایک عالم دین حضرت آیت اللہ شامی یہاں تشریف فرمائے. برادر معظم جناب سعید ڈاکٹر سعید طالبینیہ جو ڈائریکٹر خانہ فرنگ ہیں، اور میری عزت میں اضافہ ہے، میرے لیے اعزاز ہے. میں سبق سناؤں گا حضرت آیت اللہ سراج موسوی صاحب کو، جو بنیاد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے محتمم اور منصرم بھی ہیں. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے آثار ہیں، جتنی تقریریں ہیں، جتنی ان کی سے وابستہ چیزیں ہیں، ان سب کا، جیسے ہمارے یہاں اقبال اکیڈمی ہے، میں صرف سمجھانے کے لیے تاکہ بچوں کو اس ادارے کا احساس ہو، اس کے محتمم ہیں. اور آج شاید آپ میں سے بہت سو کو نئی بات معلوم ہو کہ جعفر طیار میں جو امام خمینی ہاسپٹل ہے اس کے بانی ہیں. کراچی والوں کو انہوں نے وہ ہاسپٹل دیا ہے. اور گلستان جوہر میں جو دانشگاہ امام خمینی ہیں اس کے بانی ہیں. تو امام خمینی کے ادارے کی طرف سے، اور اسکردو میں ہاسپٹل ہے، کوئٹہ میں ہاسپٹل ہے. ڈاکٹر ندیم نقوی سے پہلے ہم مانگی ہوتی تو میں ان سے لسٹ لیتا کہ کہاں کہاں آیت اللہ علامہ سراج موسوی صاحب کی خدمات ہیں. ان کے فرزند ارجمند تشریف فرما ہیں. آپ سب کو میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا. یوں تو ہماری وابستگی عراق اور ایران کے ساتھ مقامات مقدسہ کی وجہ سے ہے. وہاں ہمارے ائمہ کے مزارات ہیں، وہاں کربلا ہے، وہاں مشہد ہے، وہاں قوم ہے، وہاں سامرہ ہے، وہاں کاظمین ہے، وہاں نجف ہے. تو ہمارا ایک دلی اور قلبی تعلق ہے ان وہاں کے ذمہ داروں کے ساتھ. لیکن پچھلے 100 دنوں میں جو ایران نے ہماری عزت بڑھائی ہے، پوری دنیا کے شیعوں کی جو عزت بڑھائی ہے، بلکہ اور وسیع ہو کے کہوں پوری دنیا کے مسلمانوں کو کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے. تو سارے عالم اسلام پر بنتا ہے کہ اپنے ایرانی مسلمان بھائیوں کا شکریہ ادا کریں. آپ سے بھی گزارش کروں گا جمہوری اسلامی ایران کے لیے، بنیاد امام خمینی کے لیے، اور تمام وہ ادارے جو خدمت میں مصروف ہیں، ان سب کی سلامتی کے لیے ایک بلند تر صلوات. اس سے بلند صلوات ممکن ہے. اور ایک دفعہ پاک ایران دوستی کے لیے اور اس کی سلامتی کے لیے اور اس کی اور بہتری کے لیے بلند صلوات پڑھیں. پاکستان اور ایران کی دوستی اور مضبوط ہو تاکہ صہیونیت کا خاتمہ ہو، تاکہ صہیونی یہودیوں کا خاتمہ ہو. اس دعا کی قبولیت کے لیے بھی صلوات.
توجہ آج کیونکہ اس فرش اعضا پر نوحہ خوانی اور ماتمداری بھی ہے تو وقت کی بھی میرے پاس قلت ہے کہ مجھے اتنا دورانیہ رکھنا ہے اپنی گفتگو میں کہ ہم بعد میں نوحہ بھی سنیں اور نشان حضرت عباس کی زیارت بھی کریں. تو مضمون کو بھی ایک منزل تک لے جانا ہے، اگرچہ کل کی گفتگو تتمہ ہوگی میرے مضمون کا. عرض کر رہا ہوں آپ سے اس مضمون کو ایک منزل اور آگے بڑھا رہا ہوں، اور وہ یہ کہ یہ طے ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا، اور جس کے سیدھے ہاتھ میں نام عمل ہوگا دلیل ہوگی کہ وہ جنت میں جا رہا ہے، اور جس کے الٹے ہاتھ میں نام عمل ہوگا یہ خود اشارہ ہوگا کہ یہ دوزخی ہے. اور پھر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب وہ اپنے نام عمل کو کھول کے پڑھیں گے تو اس میں انہیں بال برابر بھی ظلم نظر نہیں آئے گا. اس کے بعد والی آیت نے تو حسن بڑھا دیا پہلی آیت کا. من کان فی ھذہ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا ہے، وہو فی الآخرۃ اعمی، وہ آخرت میں بھی اندھا ہے. جسے اس دنیا میں اہل بیت نظر نہیں آئے، جسے اس دنیا میں علی نظر نہیں آئے، جسے اس دنیا میں اپنا امام نہیں ملا، آخرت میں بھی وہ اندھا اٹھایا جائے گا. وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور کوئی رستہ اسے جنت تک جاتا وہ نظر نہیں آئے گا. راہ گم کردہ انسان ہوگا. توجہ ہے، اسے کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا ہوگا. یہ کیفیت ہوگی قیامت میں ان لوگوں کی کہ جن کا کوئی امام نہیں ہے. طے ہو گیا میرے عزیزو. ہمارا روشن عقیدہ، میں اپنے عقیدے کو قرآن سے ہٹ کر اگر بولوں تو میں مسلمان کہاں رہا. ہمارا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے، اور قرآن نے بہت واضح طور پر کہہ دیا کہ کل قیامت میں ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور قرآن مجید نے جو امام کی شرائط بیان کی ہیں وہ بھی اگر تلاش کرنے نکلیں گے، بھئی قرآن تو فارمولوں کی کتاب ہے نا، قرآن تو اصولوں کی کتاب ہے نا. قرآن نام نازل نہیں کرتا. یہ بچہ یہ جوان پوچھ سکتا ہے نا کہ مولا علی کے نام کا سورہ کیوں نہیں ہے، جناب مریم کے نام کا سورہ ہو سکتا ہے، فاطمہ زہرا کے نام کا کیوں نہیں ہے. جی جب اللہ نے نام نازل ہی کیے ہیں تو جتنے بھی اللہ نے ناموں کے سورے نازل کیے ہیں نا، ان کے ساتھ قرآن کے زمانے والوں کو کوئی پرخاش تھی ہی نہیں. بھئی حضرت ابراہیم کے ساتھ کیا نبی کے زمانے کے لوگوں کو مسئلہ ہوتا، حضرت مریم کے ساتھ کیا آج کے زمانے کے لوگوں کو مسئلہ ہے، حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا آج کے زمانے کے لوگوں کو مسئلہ ہے. جتنے بھی سورے قرآن مجید میں نازل ہوئے ان سب کا آج کے زمانے کے لوگوں کے ساتھ تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جیسے ہی سورے کا نام علی آ جاتا تو یہاں تو بھائی یہ حضرت انسان اتنا خطرناک ہے جو جعلی اللہ بنا سکتا ہے. توجہ ہے بات کی، مجھے پورا جملہ نہ کہنے دینا. وہ نہ جانے کیا کیا بنا لیتا. کبھی غور کیا اللہ کہہ رہا ہے علم علی سے لو، اللہ کہہ رہا ہے صداقت اس گھر میں ہے، اللہ کہہ رہا ہے طہارت اس گھر میں ہے، اللہ کہہ رہا ہے شجاعت اس گھر میں ہے، اللہ کہہ رہا ہے سخاوت اس گھر میں ہے، اللہ کہہ رہا ہے غیرت اس گھر میں ہے، اللہ کی آواز آ رہی ہے عزت اس گھر میں ہے، حکومت کسی اور کے پاس ہے. عجیب داستان ہے. یعنی ہر کام کے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سچے یہ ہیں، حاکم کوئی اور ہے. عزت والے یہ ہیں، حاکم کوئی اور ہے. اللہ کہہ رہا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ تلاش کرو. اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ یہ ہے، حکومت کسی اور کے ہاتھ میں ہے. عجیب داستان نہیں ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر جانتے نہیں ہو تو اہل ذکر سے پوچھو.
وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. اگر قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو راسخون فی العلم سے پوچھو، علم ان سے ملے گا، حکومت کسی اور کے پاس. عجیب مذاق ہے. بہت واضح عقیدہ ہے، تو عقیدہ امامت بیان کر رہا ہوں، کھل کر بات ہو رہی ہے. میرے سنی بھائی بھی تشریف فرمائے، مجھ سے بھی تو میرا موقف لیں نا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تمام تر کمالات اللہ نے اس گھر میں رکھ دیے. تمام تر کمالات اللہ نے اس گھر میں رکھ دیے. امامت بنام اہل بیت، ہدایت بنام اہل بیت. ایک منزلہ اور میرے ساتھ آگے آئی ہے. امامت کی شرائط کی دو قسمیں ہیں، دو باب بندھیں گے. آ جگہ سراج موسوی کے اردو متوجہ مشن ولی آجائے شامی اجازت بھی دید کہ میں بے زبان اردو صحبت بکنیم تا ہندوستان منزیاد وقت شون گرفت نشبت و اللہ یہ مترجم قرار می دادیم کہ دو تا سخنرانی می شد. اجازت بھی دید کہ ان مہمانوں کی سلامتی کے لیے ایک اور صلوات. امامت کی شرائط میں دو باب. وقار بھائی آپ روزانہ سن رہے ہیں، میں آپ کا ممنون ہوں اور یہ آپ کی خوبی ہے. آج تو پیر جھنڈے بھائی بھی تشریف لائے ہیں. جی ظفر صاحب نے بہترین کتاب لکھی ہے. ابھی میں نے سرسری طور پہ دیکھا اور تفصیل سے پڑھوں گا اور پھر انشاءاللہ ان سے تفصیل سے ملاقات ہوگی. یہ جو سندھ کے اندر دو گدیاں ہیں نا، ایک پیر جھنڈے والے ہیں اور ایک پیر پاگارا والے ہیں، تو یہ ان دونوں کی نسبت اہل بیت سے ہے. تو یہ وہ جو جھنڈے والے، یعنی اچھی بات ہوئی ہے کہ آج 8 محرم کو آئے ہیں. آج ویسے بھی علم مولا عباس کی مجلس ہے، تو جھنڈے سے مراد نبی کا علم. تو اللہ انہیں اس علم سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو کربلا سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تو جب بات آئے گی، توجہ ہے، جب بات آئے گی امامت کی شرائط کی، تو امامت کی شرائط دو باب میں تقسیم کرنے کی مجھ طالب علم کو اجازت دیں. یعنی تمام احادیث اور روایت کی روشنی میں دو حصوں میں تقسیم کروں گا. کچھ صفات اور کچھ شرائط امامت ہیں جو ذاتی ہیں. توجہ ہے، جو ذاتی ہیں ان کے اندر اللہ نے قرار دی ہیں، اور کچھ اجتماعی ہیں، کچھ فردی ہیں. صفات امام کی کچھ صفات فردی ہیں، ذاتی ہیں، اور کچھ صفات سننا چاہ رہے ہیں نا آپ، اور کچھ صفات ان کی اجتماعی ہیں، معاشرتی ہیں، سماجی ہیں. جو امام کی شرائط ذاتی ہیں ان میں دو جگہ پروردگار عالم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے. ایک جگہ ارشاد ہوا پر سورہ مبارکہ فاطر میں، سورہ فاطر کے اندر وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. ایک اور آیت سن لیجئے، تو پھر یہ دونوں آیتیں ایک ہی باب میں ہیں. یہ سورہ مبارکہ فاطر کی آیت ہے اور سورہ مبارکہ سجدہ کی آیت. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. توجہ ہے. اب یہ دو جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان دونوں آیات کا تعلق امام کی ذاتیات سے ہے، ذات سے ہے، شخصیت سے ہے. آپ ذرا مجھے اجازت دیں کہ ان دونوں کا ترجمہ بھی کر دوں. ایک جانب ارشاد ہو رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انہیں امام بنایا ہے. اچھا، یہاں کہیں نہیں ملتا کہ اللہ نے امت کو کہا ہو تم امام بنا لو. کہیں قرآن میں نہیں ملتا کہ اللہ نے انسانوں سے کہا ہو تم خلیفہ بنا لو. اللہ نے کہیں کہا ہو بھائی ہر بات قرآن سے دکھانے والوں، ہر بات قرآن سے ڈھونڈنے والوں، کوئی آیت ہمیں بھی دکھا دو کہ کسی زمانے میں بھی اللہ نے کہا ہو تم اپنا رہنما خود بنا لو. تمہارا کام ہی نہیں ہے، تمہارے بس کی نہیں ہے. یہ دونوں آیتیں بھی ہماری یہی رہنمائی کر رہی ہیں. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے انہیں امام بنایا ہے. اور ہم نے جنہیں امام بنایا ہے ان کے پھر یہ 4 صفات ہیں.
سب سے پہلی صفت وَأَوْحَيْنَا، سب سے پہلی صفت یَہْدُونَ بِأَمْرِنَا، یَہْدُونَ بِأَمْرِنَا پر اگر مجھے کبھی موقع ملے اور یہ طالب علم آپ کے سامنے بات کرے تو یہدون بامرنا کا جو ایک نقطہ ہے، ایک مرحلہ ہے، ایک بیان ہے نا، یہ ہمارے امر کی ہدایت ہے، یہ ہمارے امر سے ہدایت ہے۔ امام وہ ہوتا ہے جو ہمارے امر کی ہدایت کرتا ہے، امام وہ ہوتا ہے جو ہمارے امر سے ہدایت کرتا ہے۔ امر جانیں گے تو ہدایت کریں گے نا۔ ایسا امام ڈھونڈو جو سلونی کا دعویٰ کر رہا ہو، ایسا امام ڈھونڈو جو یہ نہ کہے کہ مادری، جو یہ نہ کہے مجھے نہیں آتا، جو یہ نہ کہے کہ کل بتاؤں گا۔ یہاں تو عالم یہ ہے کہ 27 مشکل سوال جوڑ کر لائے، چھٹے کے بعد بھول گئے کہ ساتواں کیا ہے۔ میرے مولا نے فرمایا میں تمہارے سوال بھی بتاؤں گا، جواب بھی بتاؤں گا۔ علم یہ یہدون، یہدون بامرنا، ایک صفت علم اس کے پاس ہونا چاہیے۔ اچھا جب اللہ بنائے گا تو اللہ تو عالم ہے نا، جو جیسا ہوتا ہے ایسے ہی تو بناتا ہے، یعنی اللہ جیسے تو نہیں ہے مگر وہ تو عالم ہے نا، تو جو اس کا بنایا ہوا ہوگا وہ جاہل تو نہیں ہوگا، وہ تو عالم ہوگا۔ یہدون بامرنا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، کیا خوبصورت بیان ہے اللہ کا۔ اور ہم نے ان پر نیک کاموں کی وحی کی ہے، ان کا مسکرانا بھی ہمارے مطابق ہے، ان کا ناراض ہونا بھی ہمارے حکم سے ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، یہ جو نماز قائم ہے، قیام نماز ہے، یہ ہمارے کہنے پر ہے، ہم نے ان سے نماز قائم کروائی ہے، انہوں نے نماز قائم کی ہمارے کہنے پر۔ اقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ، کسی کو فقیر نہیں رہنے دیں گے، مانگنے والا ایک ہوگا، روٹیاں 5 ملیں گی۔ توجہ ہے، توجہ، تھوڑی گردن ہلاتے رہنا، میں جلدی آگے بڑھ رہا ہوں۔ آج میں تھوڑی سی عجلت میں ہوں کہ وقت کی تنگی بھی ہے اور مضمون کو ایک منزل پہ بھی لے جانا ہے جی۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّکَاةِ، اس کے بعد والا جو حصہ ہے نا، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، لنا اہل علم سے دعا چاہیے، جار و مجرور مقدم لنا، اگر عربی گرامر میں جار و مجرور ضمیر منفصل یا ضمیر مقدم ہو جائے تو پھر انحصار کا فائدہ پہنچاتی ہے، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ یعنی پیغام یہ نہیں ہوگا کانوا لنا عابدین وہ ہمارے بندے ہیں، نہیں، ہمارے ہی بندے ہیں۔ یہاں ترجمہ ہوگا انحصار کا، یہ کسی کے آگے نہیں جھکتے۔ میں لفظوں کو اگر بدل کے کہوں، یہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، یہ صرف اور صرف میری بندگی میں رہتے ہیں۔ یہ ذاتی صفات ایک امام کی بیان ہو رہی ہیں۔ اور دوسری آیت لے لیجئے جو سورہ مبارکہ سجدہ کی آیت ہے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ، وہاں کیا تھا؟ وَجَعَلْنَاهُمْ، ہم نے ان سب کو امام، ہم نے بنایا ہے انہیں امام، یہاں کہا ہم نے ان میں سے کچھ کو بنایا ہے۔ ہاں میں ایک جملہ کہہ چکا ہوں، 3 دن پہلے ایک جملہ کہہ چکا ہوں، دل کر رہا ہے کہ تکرار، بعض تکراروں میں مزہ آتا ہے تو جملے کو تکرار کر رہا ہوں کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ، ہم نے ان میں سے کچھ کو بنایا ہے، جن میں سے بنایا ہے وہ 12 سے زیادہ ہیں، یہی مطلب ہوا ہے، امام تو 12 ہے نا، ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے، بننے والے 12 سے زیادہ تھے، بننے کے قابل 12 سے زیادہ تھے، مگر ہم نے 12 کو بنایا ہے، اور جن میں سے اللہ امام بناتا ہے ان میں سے ایک کا نام عباس ہے۔ مولا آئے موسوی، ہمارے ہاں آئے سراج، ہمارے ہاں ایک شاعر تھے استاد قمر جلالوی، یہ کہ شعراء معروف ہے پاکستان، بنام استاد بعنوان استاد شعر بود، تو استاد شعر و ادب بود استاد قمر جلالوی، شعر ہائی میں گفت که
خیلی مطالب سنگین، بہت مشکل مطالب کو انتہائی آسانی سے بیان کرتے تھے، مطالب سنگین، بہت سنگین مطالب کو بہت سادگی سے. جی مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا. استاد قبر جلا لے. مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا، پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ تھا. مل کر بھائی. بھائی ایک دفعہ اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے سب مل کے نعرہ لگائیں گے جواب. یعنی استاد کمال جلالی کتنی مشکل بات کو کتنی آسانی سے کہہ دیا. کیا کہہ رہے ہو؟ یہ جو مرحب کو مولا علی نے مارا ہے یہ کوئی قتل تھا؟ یہ علی کا کوئی کارنامہ تھا؟ یہ تو ذوالفقار کا صدقہ پھینکا تھا. اور ایک جگہ کہتے ہیں کہ بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے، بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے، او بد نصیب دیکھ علی کو پکار کے. یہ شاعر معروف، یہ استاد کمال جلالوی اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں ایک شعر کہہ رہے ہیں، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے. استاد کہتے ہیں مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر. بھائی گردن ہلا دو خدا کے واسطے ہیں. مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتے. توجہ کر لیا آپ نے بھائی؟ الجھے نہیں بھائی، یہ صلوات اور درود لگانے پر الجھے نہیں، چہروں کو بشاش رکھیے. یہ مجلس پاکستان میں ہو رہی ہے، ہماری اپنی تہذیب، ہماری اپنی تہذیب ہے، ہمارا اپنا انداز ہے. بات روشن ہے نا آپ کے اوپر؟ یعنی یہاں امام کی ذاتی صفات کے اندر پروردگار عالم، مگر جو صفات اجتماعی ہیں، جو امام کی شرائط سماجی ہیں، اجتماعی ہیں، ان میں سے عرض کر دوں کہ کیا کیا ہے. اور اگر آپ کی توجہات ہیں تو اس منزل پر ایک منزل اور آگے آ جاؤں. یہ تو ہوئی صفات ذاتی. کانو لنا عابدین، ذرا غور تو کریں. ہم نے تو ایسے جلدی سے پڑھ دیا اور آپ نے بھی سن لیا اور ہم جلدی سے پڑھ دیتے ہیں. یہ صرف ہمارے بندے ہیں. یہ صرف اللہ کا بندہ ہو نا، پھر وہ کسی کو حساب میں نہیں لاتا. مولا حسین فرماتے ہیں یا اللہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اسے کیا ملا. اور جو مخلوق کی رضا کی خاطر خالق کو ناراض کر دے وہ خسرت دنیا والآخرہ. اور جس نے خالق کی رضا کی خاطر مخلوق کو راضی کر دیا تو یہ مخلوق بھی اسی کو ملے گی جس نے مخلوق کو اللہ کے لیے ناراض کیا ہوگا. یعنی مخلوق کو لے لیا اور اللہ کو چھوڑ دیا. یا اللہ جس نے تیری خاطر مخلوق کو چھوڑ دیا اسے تو بھی ملا اور مخلوق بھی ملی، اور جس نے مخلوق کی خاطر تجھے چھوڑ دیا نہ اسے تو ملا نہ اسے وہ مخلوق ملی. کتنا خوبصورت فارمولہ ہے جو مولا حسین دے رہے ہیں. بندوں کی رضا کی خاطر تم اللہ کو چھوڑو گے تو یہ بندے بھی نہیں ملیں گے جو آج زندہ باد مردہ باد کر رہے ہیں، جو آج تمہارے پیچھے چل رہے ہیں، جو آج تمہارے نعرے لگا رہے ہیں، یہ بھی نہیں ملیں گے کیونکہ تم انہیں لے رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر. اور اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے تم نے کچھ دیر کو انہیں ناراض کر دیا تو پھر اللہ ہی ان کے دلوں میں تمہاری محبت ڈالے گا.
اتفاق سے کل رات کو حضرت آیت اللہ شامی بھی وہاں تھے، حضرت برادر بزرگاں حجت الاسلام سعید طالبینیہ بھی تھے۔ حسینیہ ایرانیان میں جو ہماری عشرے کا عنوان ہے وہ یہ آیہ کریمہ ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ صاحبان ایمان اور صاحبان کردار، اس آیت پر غور کر رہا ہوں۔ صاحبان ایمان حسینیہ میں، ایرانیان میں، صاحبان ایمان اور صاحبان کردار کی محبت لوگوں کے دلوں میں اللہ ڈالتا ہے۔ تم مومن و باکردار ہو جاؤ، پھر اللہ خود تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ تم کسی طرح اللہ کو راضی کر لو، کردار اچھا کر لو، پھر تمہیں لوگ چاہنے لگیں گے۔ کبھی غور کیا اس آیت کے اوپر؟ کبھی دیکھا کہ یہ کیا منظر ہے؟ ساری دنیا جسے کربلا میں گھیر کے مار رہی تھی، آج ساری دنیا اسی کی مرید ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ اللہ کے خاطر ایمان اور عمل صالح انجام دینے والا محبوب ہو جاتا ہے، پھر سب اسی سے محبت کرتے ہیں۔ یہ تو بہت بڑا مجمع ہے جو اس وقت نشرت پارک میں بیٹھا ہے جی، اس کا 1% بھی مجمع کربلا میں امام حسین کے ساتھ نہیں تھا، مگر وہ وقت گزر گیا، جانا تو سب کو ہے۔ کربلا میں شہید نہ ہوتے تو میرے مولا بہرحال دنیا سے کسی طور جاتے، پردہ فرماتے جی، لیکن اس جانثار نے، اس قربانی دینے والے نے دلوں پر حکومت قائم کر لی۔ مجھے اجازت دیں کہ کل کی مجلس میں اپنے اس بحث کے تتمے کو پیش کروں۔ آج کچھ 5-8 منٹ اگر زیادہ کربلا میں رہیں تو بہتر ہے۔ کربلا محاسن، خوبیوں، اخلاقیات، روحی کمالات کا مرکز ہے، روحانی کمالات کا مرکز ہے۔ ان کمالات میں ایک کمال ہے وفاداری۔ بے وفا ہو اور بھائی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ میں اور آپ جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے۔ ہمیں یہاں صرف آ جانے سے ہی بہت کچھ نصیب ہوتا ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ مجھ سے کہیں زیادہ باکردار اور با ایمان ہیں۔ یہ مت سوچئے گا کہ میں اوپر بیٹھا ہوں تو میں اونچا ہوں۔ ائمہ اہل بیت نے ذاکرین کو، مداحوں کو، مرثیہ پڑھنے والوں کو ممبر پہ بٹھایا ہے۔ امام رضا تو دیبل خزائی کو ممبر پہ بٹھا کے مرثیہ سنتے تھے نا ان سے، دیبل جاؤ جا کے میرے جد کا مرثیہ سناؤ۔ اور دیبل جب مرثیہ پڑھتے تھے تو امام اتنا روتے تھے کہ امام کے ریش مبارک بھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ اور ایک جگہ تو فرمایا یا ابن شبیب ان کنت باکیا علی شیء، اے فرزند شبیب اگر کسی چیز پر بھی رونے کا دل کر رہا ہو فابکی علی الحسین، تو خبردار غم دنیا میں نہ رونا بلکہ میرے جد حسین پہ رو لینا۔ اور پھر روتے ہوئے فرمایا پتہ ہے انہیں کیسے مارا؟ اے فرزند شبیب معلوم ہے انہیں کیسے مارا؟ جاہلیت میں عرب جب بھیڑ کو مارتا تھا نا، میرے مولا رضا نے نہ فرمایا ہوتا تو مجھ سے بیان نہ ہوتا۔ زمانہ اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ زمانہ جاہلیت میں جب عرب بھیڑ کو مار کر کھانا چاہتا تھا نا تو کوئی گلا ذبح نہیں کرتے تھے، کوئی رگوں پہ چھری نہیں پھیرتے تھے، ہاتھ پیر باندھ کر ذبح نہیں کرتے تھے، چاروں طرف خنجر لے کے لوگ بیٹھ جاتے تھے۔ ہر شخص کے ہاتھ میں خنجر ہوتا تھا اور ہر شخص اسے مارتا تھا، اور اتنے اسے خنجر مارے جاتے تھے کہ جگہ جگہ سے خون بہہ بہہ کر بالآخر وہ گر پڑتا تھا۔ میرے مولا نے ٹھنڈی سانس لے کے فرمایا جاننا چاہتے ہو میرے بابا کو کیسے مارا؟
اجرکم علی اللہ۔ آمادہ ہو گیا مجمع رونے کے لیے؟ آج 8 محرم ہے، پوری دنیا میں آج مولا عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا ماتم، پوری دنیا میں آج عباس کے علم کی زیارت ہے۔ جو جہاں بیٹھا ہے پرسہ دے، جس کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ سنی ہے یا شیعہ، وہ اپنی آوازوں کو آزاد کرے۔ اور رونے والوں میں آپ سے کہہ دوں، یہ بگڑا ہوا چہرہ کسی کو برا لگتا ہوگا، زہرا کو اچھا لگتا ہے۔ سیدہ زہرا ہمارے روتے ہوئے چہرے کو بڑا عزیز رکھتی ہے۔ زہرا حسین کی ماں، سلام بھیجیے، بلائیے آج کی مجلس میں جو خواتین ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کسی کو کوہنی نہ لگ جائے، کسی کو دھکا نہ لگ جائے، اس لیے کہ ایک دادی ایک پوتی کو لے کر آتی ہے، اور جب آپ ایسے روتے ہیں نا تو وہ پوتی دادی سے کہتی ہے، دادی یہ لوگ ایسے کیوں رو رہے ہیں؟ تو وہ دادی کہتی ہے، سکینہ یہ تمہارے بابا حسین کو رو رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ مولا علی نے حضرت ام البنین سے عقد اس لیے کیا تھا کہ اللہ انہیں ایک شجاع بیٹا عطا کرے۔ جی قد ولدتها الفحولة من العرب، اے میرے بھائی ایک ایسی خاتون تلاش کرو جس سے میں عقد کروں تو مجھے ایک فحولہ بچہ، ہر میدان کا دھنی بیٹا، شیر مجھے عطا کرے، مجھے بہادر بچہ چاہیے، میری زینب کا پردہ بچے، میرے حسین کی حمایت کے لیے، جسے دیکھ کر حسین کہے میری کمر عباس سے مضبوط ہے، جسے دیکھ کر زینب کہے کہ عباس میرا مان ہے، جسے دیکھ کر میرے بچوں کو سہارا مل رہا ہو، مجھے ایسا ایک فحولۃ من العرب چاہیے۔ حضرت عقیل نے جناب فاطمہ کلابیہ سے مولا علی کا عقد کروایا نا، بی بی سے چاہتے تھے، اچھا نام فاطمہ ہے، شاید جب پہلی مرتبہ فاطمہ کہہ کے مولا علی نے پکارا نا تو جناب فاطمہ کلابیہ آ کے بیٹھ گئی، مولا مجھے فاطمہ نہ کہے، اس لیے کہ جب آپ نے مجھے فاطمہ کہا زینب کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، بچوں کو اپنی ماں فاطمہ یاد آ گئی، فرمایا آج کے بعد ہم تمہیں ام البنین کہیں گے، بیٹوں کی ماں، بیٹوں کی ماں۔ روزانہ جنت البقیع جاتی ہیں، تھکے نہیں، مجھے بھی جلدی نہیں ہے، روزانہ جنت البقیع جاتی ہیں اور اپنی انگشت شہادت سے 4 قبروں کے نشان بناتی ہیں اور چاروں بیٹوں کے نام لکھ کر کہتی ہیں مجھے ام البنین مت پکارا کرو، اس لیے کہ ام البنین تو بیٹوں کی ماں کو کہتے ہیں، میرے تو 4 بیٹے کربلا میں سو رہے ہیں۔ ہو گئی مجلس، بلند ہو گیا گریہ، معال مجلس ہی یہ گریہ ہے نا، ہم اس وقت رونے کے لیے جمع ہے نا، یہ آنسو آپ کے بڑے قیمتی ہیں، یہ بڑے قیمتی آنسو ہیں، یہ جو آنسو ہے نا امام حسین پہ بہنے والا، اسے جناب زہرا اپنے روحانی نورانی رومال میں جمع کرتی ہیں، یہ قیمتی آنسو ہیں، یہ قبر میں کام آئیں گے، یہ آخرت میں کام آئیں گے، یہ بہت بڑا ڈھال اور سہارا بنیں گے یہ آنسو، لہذا جسے رونا نہ آ رہا ہو نا اللہ سے ایک آنسو مانگ لے، آپ کے برابر والا رو رہا ہے اور آپ کو رونا نہیں آ رہا، مثال دے رہا ہوں، تو پھر اسی مرحلے میں دعا مانگے اللہ سے، یا اللہ مجھے ایک قطرہ عشق عطا فرما جو امام حسین پر میری آنکھوں سے جاری ہو جائے، بڑی آرزو ہے ان آنسوؤں کو جناب زہرا دیکھنا چاہتی ہیں۔ عزادارو جب بشیر ابن جزنم یہ قافلہ اسیروں کا شام سے رہا ہو کر کربلا گیا اور کربلا سے جب یہ قافلہ پہنچا ہے نا مدینے میں تو امام سجاد نے فرمایا بشیر ہم شہر کے باہر خیموں میں بیٹھیں گے، تم پہلے مدینے والوں کو بتا تو دو کہ حسین کا قافلہ آ گیا ہے۔ بشیر نے کالا علم لیا اور ہاتھ میں علم لے کے سناتا ہوا مدینے میں داخل ہوا، یا اہل یثرب لا مقام لکم، اے مدینے والو اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، مدینے کے مالکوں کو مار دیا، مدینے کے سرداروں کو مار دیا، یہ کہتا ہوا بشیر مدینے میں داخل ہوا، اور جب محلہ بنی ہاشم میں داخل ہوئے نا بشیر،
اور پہلی آواز لگائی ہے مدینے والوں اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ ایک گھر کا دروازہ کھلا، ایک قوی ہیکل بی بی باہر آئی، دراز قد بی بی باہر آئی، جس کے ہاتھ میں عصا تھا، کاندھے پر ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ باہر آ کے کہنے لگی بشیر کس حسین کی بات کر رہے ہو؟ تو بشیر کہتے میں نے پوچھا میں جان سکتا ہوں کہ آپ کون ہیں؟ میں کس سے بات کر رہا ہوں یہ مجھے آپ بتائیں گی؟ تو انہوں نے کہا میں عباس کی ماں ام البنین۔ بشیر کہتے میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، میں اس بی بی سے کیسے بات کروں؟ مولا علی کی زوجہ، عباس کی ماں۔ میں نے کہا بی بی میں آپ کے عباس کا حال سناؤں؟ کہا نہیں مجھے حسین کا حال بتاؤ۔ میں نے کہا بی بی میں آپ کے اون کا حال بتاؤں؟ کہا میں کہتی ہوں مجھے حسین کے بارے میں بتاؤ۔ میں نے کہا آپ کے جعفر کا تو سن لیجئے کیا ہوا؟ کہا نہیں مجھے حسین کا بتاؤ۔ میں نے کہا آپ اپنے عثمان کی بہادری تو سنیے۔ کہا نہیں مجھے حسین کا حال بتاؤ۔ تو میں نے کہا بی بی حسین کو کربلا میں پیاسا مار دیا۔ جیسے ہی بشیر نے کہا نا حسین کو کربلا میں پیاسا مار دیا، بی بی نے زمین پر پیر مارا اور کہا عباس کہاں تھا جب حسین مارے جا رہے تھے؟ کہا بی بی عباس کے بازو کاٹے جا چکے تھے۔ اجرکم اللہ، حق ہے ایسے رونے کا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک خاص روحانیت ہے مجلس میں۔ میرا تو دل کہتا ہے امام زمانہ آ گئے ہیں۔ اپنی آوازوں کو، اپنا چہرہ مولا صاحب العصر کو دکھائیے اور بلائیے مولا امام زمانہ کو۔ مولا ابو الفضل کا پرسہ ہے، مولا عباس کا ماتم ہے۔ اجرکم اللہ۔ حوصلہ حوصلہ کر کے، بعض جوانوں کو میں دیکھ رہا ہوں جن کا حال غیر ہو رہا ہے، مگر کوئی دنیا سے نہیں جائے گا۔ ہم تو سن کر برداشت نہیں کر رہے۔ جب زینب نے بھائی کو دیکھا ہوگا، میں اور جملہ کہہ دوں، جب امام حسین نے کٹے ہوئے بازو اٹھائے ہوں گے، کیا گزری ہوگی زہرا کے لال کے دل و جگر پر۔ اجرکم اللہ۔ بار بار آ کے کہتے ہیں مولا مجھے جانے کی اجازت ہے، اور امام کہتے ہیں عباس تم تو ہمارے لشکر کے سالار ہو، سالار اور علمدار تو پہلے نہیں جاتا۔ پھر کچھ دیر کے بعد آ کے کہتے ہیں مولا مجھے جانے کی اجازت ہے۔ اچھا میرے عزیز ساتھیوں، یہ بھی آپ کو اندازہ ہے نا 36 سال کے ہیں کربلا میں، اور پہلے دن سے انتظار کر رہے ہیں کہ کربلا میں جوہر شجاعت دکھانے ہیں۔ جو بچپن سے سن رہا ہو کربلا کربلا کربلا، اور کربلا میں اس سے کہا جائے تلوار مجھے دے دو، کربلا میں اس سے کہا جائے عباس جنگ نہیں کرنی، جاؤ عباس بچوں کے لیے پانی لے کر آ جاؤ۔ یہ باب الحوائج کوئی ایسے ہی نہیں بنتا۔ اللہ نے مولا عباس کو باب الحوائج بنایا نا، حاجتیں بھی لائے نا آپ مولا سے مانگنے کے لیے۔ ویسے تو آپ کا میرا آ جانا ہی میری ساری حاجتوں کو روا ہونے کا سبب ہے۔ مولا دیکھ رہے ہیں نا ہمارے آنے کو۔ ساری زندگی جس نے کربلا کا انتظار کیا ہو، میں نے یہ روایت کہیں پڑھی تو نہیں ہے، مگر ایک عالم سے یہ جملہ سنا کہ کوفے کے بازار سے اور شام کے راہوں سے جب یہ شہداء کے کٹے ہوئے سر گزر رہے تھے نا، تو کسی نے ایک قیافہ شناس سے کہا ایک سر گھوڑے کی گردن میں بندھا ہوا ہے۔ جو نیزوں کے انیوں پہ چڑھے سر تھے نا، انہیں دیکھ کر وہ بتا رہا تھا یہ صاحب سر کس کردار کا حامل تھا، یہ کیسے سوچتا تھا، یہ کیسے جیتا تھا۔ کسی نے کہا تم نے سارے سر تو دیکھ لیے، ایک سر تو گھوڑے کی گردن میں بندھا ہوا ہے۔ اب میں کیا بتاؤں کہ یہ گھوڑے کی گردن میں کیوں بندھا ہوا تھا، یہ نیزے کی انی پر سوار کیوں نہیں تھا؟ عجب نہیں جب یہ سوار ہوتا ہو تو زینب کا کھلا سر، کہیں ثانیہ زہرا کی آواز نہ آ جائے، اے میرے پردے کے محافظ عباس۔ قیافہ شناس زمین پر بیٹھ گیا اور حضرت عباس کے چہرے کو دیکھنے لگا، اور دیکھ کر کھڑا ہوا اور اپنے دوستوں سے کہنے لگا یہ چہرہ بتا رہا ہے یہ گھٹ گھٹ کے مرا ہے، جو اس کی آرزویں تھیں وہ پوری نہیں ہوئی۔ کہاں پڑھ سکوں گا پورے مسائل، بہت سارے منظر ہیں جو بیان نہیں ہو پائیں گے عزادارو۔ امام حسین سے آ کے کہا مولا مجھے مرنے کی اجازت ہے،
ابھی عباس مولا حسین سے بات کر رہے تھے، خیمے کا پردہ ہٹا، 4 سالہ سینے پہ سونے والی سکینہ خالی مشکیزہ لیے بابا کے قریب آ کر کھڑی ہو گئے. بابا میرا بھائی علی اصغر مر جائے گا، بابا چند قطرے پانی کا اہتمام کریں، بابا میرے بھائی کے لیے سبیل آپ کریں. میرے مولا نے مشکیزہ عباس کو دیا، عباس جاؤ ان بچوں کے لیے پانی لے کر آ جاؤ. عباس مولانا مشکیزہ لیا، علم ہاتھ میں ہے، نہر کی طرف روانہ ہوئے. عباس کا آتا گھوڑا دیکھ کر فوجیں بھاگنے لگیں. نہر میں گھوڑے کو اتارا، چلوں میں پانی کو بھرا. پہلے تو دشمن کو دکھایا کہ میں پانی پی سکتا ہوں، مگر حسین پیاسے ہیں، یہ کہہ کر چلو کو پانی کو پھر دوبارہ نہر میں پھینکا. مشکیزے کو بھرا اور لے کے چل رہے ہیں اب خیموں کی طرف. عزادارو جیسے میں بیان کر رہا ہوں نا، آپ بھی کچھ اس منظر کی طرف توجہ کریں. جیسے ہی آگے بڑھنے لگے، علم آتا ہوا نظر آیا. سکینہ نے بچوں کو آوازیں دی، اے بچوں آؤ، میں نہیں کہتی تھی میرا چچا پانی لائے گا. اب ننھے بچے خالی کوزے ہاتھوں میں لیے اس علم کو دیکھ رہے ہیں. اور ادھر ایک مرتبہ کمین گاہوں سے حملہ شروع ہوا. ایک ظالم نے ایک بازو کاٹا، عباس نے دوسرے ہاتھ میں مشکیزے کو لیا. پھر ایک مرتبہ دوسرا بازو کٹا، عباس نے دہن میں اپنی دانتوں میں تسمے کو پکڑا اور اپنے آپ سے کہہ رہے تھے عباس کچھ اور ہمت نہ کرو. تھوڑی ہی فاصلے رہ گئے ہیں، سکینہ انتظار کر رہی ہے، مولا میرا انتظار کر رہے ہیں. ایک سنسناتا ہوا تیر آیا جو مشکیزے میں آ کے لگا. پانی نہیں بہہ رہا تھا، عباس کی آس بہہ رہی تھی. ایک مرتبہ گھوڑے کو آواز دے کر کہا، اے راہوار اب یہ چہرہ اس قابل کہاں رہا. کہ ایک مرتبہ آنکھ میں تیر آ کے لگا، اجر و کمال اللہ، تھکے نہیں، آنکھ میں تیر آ کے لگا. اب جس کے بازو نہ ہو وہ آنکھ سے تیر کیسے نکالے. سر پہ گرز آ کے لگا. عباس گھوڑے سے زمین کی طرف آئے، آواز آئی، مولا میرا سلام آخر. حسین نے کمر پکڑ لی، الان ان کا سارا ظاہری. عباس میری کمر ٹوٹ گئی. پہنچے ہیں عباس، اجر و کمال اللہ، پہنچے ہیں میرے عباس، مولا عباس کے لاشے پر. سر کو زانو پر لیا، مولا نے سر ہٹا دیا. حسین نے پھر زانو پر لیا، عباس نے پھر سر ہٹا دیا. فرمایا عباس تم اپنا سر ہمارے زانو سے کیوں ہٹاتے ہو؟ فرمایا مولا یہ شہزادوں کی جگہ ہے، مولا یہ سکینہ کی جگہ ہے. عباس کوئی وصیت ہو تو کرو. ایک وصیت فرمائی، مولا میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے. یہاں بر صغیر کے بہت بڑے عالم دین علامہ سید علی نقی نقن اللہ مقامہ کا جملہ ہے. نقن صاحب فرماتے ہیں یہ جو مولا نے فرمایا نا کہ مولا میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا، اس کے 2 سبب ہو سکتے ہیں. ایک سبب تو یہ جس کی کمر ٹوٹ گئی ہو، وہ لاشا کیسے اٹھائے گا. اور دوسرا سبب سنا دوں، اگر سکینہ خالی کوزہ لے کر میرے بدن پر آ گئی، میرے لاشے پر آ گئی، چچا پانی کہاں ہے، میں ان بچوں کو کیا جواب دوں گا. حسین نے علم اٹھایا، اجر و کمال اللہ، لے کے چلے، بچوں کو آوازیں دینا شروع کیا. بی بی سکینہ نے، وہ دیکھو علم آ رہا ہے. ابھی آپ علم کی زیارت کریں گے نا، مگر یہ ذہن میں رہے یہ جو علم آیا ہے نا خالی علم آیا ہے، علمدار نہیں آیا. آواز دی، بچوں آؤ دیکھو علم آ گیا، بچوں آؤ دیکھو پانی آ گیا. سامنے علم دیکھا جو بابا کے ساتھ میں ہے. اینا امی العباس، بابا میرے چچا کہاں رہ گئے. سکینہ عباس کا انتظار نہ کرو.